نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاجونتی کے فائدے کے بارے میں اکثر احباب نے فرمایا، لاجونتی کے بارے میں عرض کر دوں گا آپ سے، مگر اس کا ایک طلسم بتا دوں آپ کو۔ طلسم، ٹھیک ہے، لاجونتی کا یہی طلسم جو ہے وہ تلسی کا بھی ہوتا ہے، مگر یہی طلسم لاجونتی سے بھی ہوتا ہے۔ لاجونتی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو بولے کہ مجھے رات کو سوتے میں احتلام ضرور ہوتا ہے، روز ہوتا ہے اور ڈیلی ہوتا ہے اور رات کو دو دفعہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، دیندار ہے، تو وہ جناب علی دوسری بات ان کا کہنا ہے کہ رات بھر مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں، یا خواب میں فیمیل اور شیمیل زیادہ نظر آتی ہیں اس کو، تو اور بول رہا ہے کہ میں نے اس کا روحانی علاج بھی بہت کیا، جسمانی علاج بھی کیا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایسی صورت میں یہی کام سیم اسی طریقے سے تلسی سے بھی ہوتا ہے، لیکن میں لاجونتی کا بھی بتا رہا ہوں کہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ تو قبرستان چلے جاؤ اور جناب علی وہاں پڑھائی چلے، وظیفے کا بھی بہت بڑا اڈا ہوتا ہے، اور وہاں چاروں عناصر کی مخلوق ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں۔ قبرستان ایک عجوبے کا نام ہے، ایک ایسا پارک ہے جہاں چاروں عناصر کی مخلوق پائی جاتی ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، سب۔ یہ ہوئی بات۔ آگ کی مخلوق شیطان کہہ لیجئے، جنات کہہ لیجئے، بکثرت ہوتے ہیں وہاں پہ۔ ہوا کی مخلوق روحیں کہہ لیجئے، بکثرت ہوتی ہیں وہاں پہ، اور پانی کی بھی مخلوق ہوتی ہے۔ یہ جو ذریت خضر علیہ السلام ہے، ان کی جو مخلوق ہے یہ ساری کی ساری پانی کے بنی، یہ مخلوق بھی بکثرت ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو قبرستان ایک ایسا ہب ہے جہاں چاروں عناصر کی مخلوق پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ کسی قبر کے اوپر لاجونتی کا آپ نے پودا دیکھا، پودے کو زمین کے لیول پہ کاٹ دو، اب اس کی جڑ کھودو اور اس کی جڑ کو نکالو، پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں لپیٹو، لمبے سا کپڑے کا ناڑا بناؤ، اس کے اندر وہ ڈال کے وہ ناڑا باندھ کے رکھو 40 دن، ٹھیک ہے۔ غسل کرتے وقت اتار لینا، باقی اس کو ناڑے کو ایکسٹرا باندھ کے رکھو، تو اس سے یہ جو خواب میں شیطانی چیزیں نظر آنا، فیمیل اور شیمیل کا نظر آنا اور اس سے ڈسچارج ہو جانا، ٹھیک ہے نا، وقت خاص پہ شرمندگی نہیں ہوتی، وہاں کسی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ بندہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے، وہ ہی آگ کی مخلوق، وہ ٹچ ہوتے ہی بندہ ڈسچارج ہو جائے گا، فطری سی بات ہے، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ لاجونتی کا یہ ہوتا ہے اس کے بیجوں کا، خصوصی طور پر کہ کسی کو جناب علی بدہضمی ہے، معدہ لوز ہے، آنتیں لوز ہیں، پیٹ میں لٹکن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ لاجونتی کے بے شک پتے بھی لے لے، یہ بیج بھی لے لے، یا پھر پنساری سے خرید لے لاجونتی کے بیج، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب علی اگر 1 کلو اس نے پیس کے رکھ لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ صبح شام وہ گرم پانی سے لیتا ہے، تو اس کو واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو قبض نہ ہو تو، قبض ہوئی تو اس نسخے سے نقصان ہو جائے گا، قبض نہ ہو تو یا پھر قبض کا بھی تدارک کیا جائے، اس کا اگر صحیح علاج کرتے تو ہم DRH کی 4 بوتلیں دے دیتے ہیں، تو اس سے یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، پیٹ کا، آنتوں کا، معدے کا لوز پن یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار دفعہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا، بالکل پکی بات ہے، کہ بلکہ یوٹرس جو خواتین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انر باڈی کہیں بھی لوزنگ آ رہی ہے تو اس لوزنگ کو نارمل موڈ میں لانے کا بہت بڑا کردار جو ہے لاجونتی کے بیج ادا کرتے ہیں، جو کہ ہر پنساری سے بھی بآسانی دستیاب ہیں۔ صرف احتلام والوں کو جو رات کو فیمیل شیمیل نظر آتی ہے اور اس سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور روز ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ کمزوری آ گئی، یہ ہو گیا، تو وہ ان کو قبرستان جا کے اس کی اوپر سے کاٹ کے جڑ لینی پڑے گی، اس جڑ کو پلاسٹک میں لپیٹو یا کاغذ میں لپیٹو، پھر اس کو بڑا سا کپڑے کا ناڑا سیلو، اس کے اندر دے کے آگے پیچھے سلائی کر لو۔ تو یہ ایک طلسم ہے، یہ ٹونا ٹوٹکا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ روحانی علاج ہے، بلکہ ایک طلسم ہے جو کہ آپ کو اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اس سے بچت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طریقے میں نے بتا دیے، اس کے طلسم بھی بتا دیا اور ادویاتی فائدہ بھی بتا دیا، دعا میں آپ یاد کر لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔